اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، 11ویں جماعت یعنی فرسٹ ایئر کلاس کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا تھا نظم حمد۔ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں نظم حمد کے پہلے 3 اشعار کو سمجھنے کی ایک کوشش کی تھی، تو اپنی اس ویڈیو میں ہم نظم حمد کے بقیہ اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نظم حمد جس کے شاعر ہیں ماہر القادری، فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار۔ اور آج اس ویڈیو میں اشعار کی تشریح کا حصہ دوم پیش کیا جا رہا ہے، یعنی بقیہ اشعار کی تشریح ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں اپنے نظم حمد کی طرف بڑھتے ہوئے۔ چوتھا شعر دیکھیے، چوتھا شعر اس نظم حمد کا، جس میں شاعر کہتے ہیں اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کہ گل بانگ ہزار۔ جی عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا تھا کہ اشعار کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیجئے، صحیح طریقے سے ان کو ادائیگی ان اشعار کی ادائیگی کو یقینی بنائیے، اور پھر ان اشعار کو جتنا زیادہ مرتبہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آسانی کے ساتھ آپ کو مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ خالق یعنی بنانے والا، پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا، اور حمد یعنی تعریف، ثنا بھی تعریف کے معنوں میں آتا ہے۔ حمد و ثنا یعنی تعریف کرنا۔ آبشاروں کا ترنم، ترنم نغمگی کو کہتے ہیں، موسیقیت کو کہتے ہیں، سر۔ اور گل بانگ ہزار یعنی اس میں جو ہے نا بلبل کی آواز کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ گل بانگ ہزار، ہزار بلبل کے معنوں میں آتا ہے، گل پھول کے معنوں میں آتا ہے، بانگ آواز کے معنوں میں آتا ہے، اذان کے معنوں میں، آواز کے معنوں میں۔ تو اب اس میں گل بانگ جو ہے بلبل کی آواز کو بھی کہا جا سکتا ہے، بلبل کی چہکار کو بھی کہا جا سکتا ہے، یا پھر مختلف پرندوں کی چہچہاہٹ جو انتہائی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، وہ آوازیں جو انتہائی اچھی لگیں، بھلی لگیں، تو وہ آوازیں بھی گل بانگ کے معنوں میں آ سکتی ہیں۔ اسی طرح خوشی کا جو شور ہوتا ہے، خوشی کی آواز جو ہوتی ہے، وہ بھی گل بانگ کے معنوں میں آ سکتی ہے۔ تو اس شعر میں جو اس کا سادہ سا مفہوم ہے، سب سے پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ شاعر کہتے ہیں کہ اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، یعنی ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ عزیز ساتھیو، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، ان میں اس کی شان کریمی اور قدرت کا اظہار ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے ان تمام چیزوں میں، چاہے زمین پر بہنے والے چشمے ہوں یا آبشاریں ہوں، اور ان کا بہتا ہوا پانی جو واقعی دل فریب نغمے بکھیرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بادلوں سے یا پھر پہاڑوں سے، جھرنوں سے بہتا ہوا پانی ہو، یا پھر اس سے ہٹ کر چہچہانے والے پرندے ہوں، ان کی آوازیں ہوں، یہ سب اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرتے معلوم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس شعر کا ایک آسان سا سادہ سا مفہوم ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری تعریفیں جس نے ان تمام چیزوں کو تخلیق کیا، چاہے زمین پر بہنے والے چشمے یا آبشار ہوں، چاہے پہاڑوں سے بہتا ہوا پانی ہو، یا پھر چہچہانے والے پرندوں کی چہکار یا ان کے نغمے ہوں۔ یہ سب جو ہے نا، یہ سب ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہ سب اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں ذرا اس شعر کی وضاحت کی طرف۔ سب سے پہلے تو یہ ایک خوبصورت سا شعر ہے، وہ ذرا سن لیجئے کہ یاد خدا میں نغمہ سرا نغمہ سنج ہیں، یاد خدا میں نغمہ سرا نغمہ سنج ہیں، طاؤس بھی ہزار بھی سلسل بھی سار بھی۔ ٹھیک ہے جی، یاد خدا میں نغمہ سرا نغمہ سنج ہیں، طاؤس بھی ہزار بھی سلسل بھی سار بھی۔ طاؤس یعنی مور کے معنوں میں آتا ہے، ہزار بلبل کے معنوں میں آتا ہے، سلسل
یہ قمری اور فاختہ کے معنوں میں آتا ہے۔ قمری یا فاختہ کو سلسل کہا جاتا ہے، اور سار کہتے ہیں اونٹ کو۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کائنات کی تمام چیزیں مصروف ہیں، ان میں زمین پر چلنے پھرنے والے، اڑنے پھرنے والے جو پرندے ہیں، چاہے وہ مور ہے، بلبل ہے، قمری یا فاختہ ہے، یا پھر جانور ہے، اونٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہیں۔ تو اب ذرا دیکھیے کہ شاعر کہتے کیا ہیں۔ شاعر کہتے یہ ہیں کہ کوئی یعنی کائنات کا خالق، کائنات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوتی ہے؟ ہم ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو مظاہرات فطرت جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، موسموں کا تغیر و تبدل ہو، موسموں کی تبدیلی، صبح اور شام کا آنا جانا، یعنی سورج کا نکلنا، سورج کا طلوع ہونا اور سورج کا غروب ہونا، پھر آپ دیکھیں کہ چاند کا طلوع اور غروب، پھر چاند ستاروں کا چمکنا، موسم برسات ہے، برسات، بارش کی رم جھم، ہواؤں کا چلنا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے نظارے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی کہ گن گاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ تو کائنات کی جو رنگا رنگی ہمیں دکھائی دیتی ہے، یہ دراصل انسان کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، ایک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو۔ اسی خالق، اسی مالک کے لیے ہے ساری تعریفیں، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو اب دیکھیں، شدید لو برساتے موسموں میں اچانک ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا چلنا شروع ہو جائے، اور ان جھونکوں کے ساتھ برستی پانی کی جو بوندیں ہیں وہ کس طرح ہمارے دلوں کو تر و تازہ کر دیتی ہیں۔ یہ سب کس نے پیدا کیا؟ ایک اللہ تعالیٰ نے۔ تو اگر اس چیز کو پہچان کر بھی اگر انسان اپنے مالک کو نہ پہچانے تو یہ انسان کی ایک ناقص العقلی کہی جا سکتی ہے۔ اسی طرح پرندے ہیں، بلبل ہے، فاختہ ہے، کوئل ہے، تیتر ہے، یہ سارے جانور، مور ہیں، یہ ان سب کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے گیت، نغمے اور کلمے بھی، یہ ان کی چہچہاہٹیں بھی انسان کو دعوت دیتی ہیں کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تم ہم سب سے بڑھ کر ہو، آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ کہ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے نعمت کا درجہ رکھتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ شاعر ماہر القادری اس شعر میں جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ یعنی سب سے مقدم جو ہے، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ تو انسان بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق، ہر جاندار اس کی تعریف میں مگن ہے، مصروف ہے۔ بلند چوٹی سے گرنے والا پانی جو ہے وہ آبشار کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، انسان اگر سمجھے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو تلاش کر سکتا ہے۔ تو مشرق سے مغرب تک ہمیں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی تعریف گونجتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ پرندے ہوں یا مختلف قسم کی آوازیں ہوں، بلبل ہو یا دوسرے لاکھ پرندوں کا چہکنا، سب اسی کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں مشغول ہے، سب چیزیں اپنے بنانے والے کی عظمت اور صفت کو بیان کر رہی ہیں۔ جی، اسی خالق، اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کہ گل بانگے ہزار۔ امید ہے کہ یہ شعر آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے شعر کی جانب، شعر نمبر 5 دیکھیے۔ یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، یہ سب
آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر اسی خالق کو پکار۔ یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر اسی خالق کو پکار۔ اب آیت کا جمع ہے، یعنی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، آیات الہی، اس کی پھر حمد بیاں کر اسی خالق کو پکار، دعوت دی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسی خالق کو، اسی بنانے والے کو پکارو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کی تعریف کرو، اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں دکھائی دیں گی۔ تو اس کا ذرا آسان مفہوم ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے جلوے ہیں وہ ہمیں جگہ جگہ بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زمین کو ہی اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمیں دریا نظر آتے ہیں، سمندر، پہاڑ، صحرا، جنگلات، ہر طرح کی مخلوقات۔ آسمان پر نظر دوڑائیں تو سورج، چاند، ستارے، سیارے، موسموں کا تغیر و تبدل، یہ سارے قدرت کے نظارے ہیں جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو ان سب کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری محسوس ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق، اپنے مالک خدائے وحدہ لا شریک کی طرف اپنی عبادات کا رخ موڑ لیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا ایک سادہ سا مفہوم ہے، آسان سا مطلب ہے کہ ہم اگر اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں نظر آ سکتی ہیں۔ ہم انہیں غور سے دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یقین اپنے دل میں بٹھا لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اپنی عبادت کا رخ اس کی طرف موڑ لیں، سر بسجود ہو جائیں اس کی طرف۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم آتے ہیں ذرا اس کے مفہوم کی طرف، اس کی وضاحت کی طرف کہ اس شعر کو کس طریقے سے سمجھا جائے۔ تو شاعر ماہر القادری جو ہیں اس شعر میں انسان کو سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے انسان، تم قدم قدم پر، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہر سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، اللہ تعالیٰ کے لطف سے، اللہ تعالیٰ کی عنایات سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ کھانا پینا، یہ سردی گرمی، مختلف قسم کے جو پھول ہیں، بوٹے ہیں، سرسبز و شاداب حسین و جمیل وادیاں، ان کی سیر کرتے ہو، ان کے دلکش نظارے، بہتے چشمے، برستے بادل، لہلہاتے کھیت اور فصلیں، ان سب کو تم دیکھتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی صنائی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دیتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ایک اللہ نے انہیں بنایا ہے، تخلیق کیا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں، ایک بڑا خوبصورت سا شعر یہاں پہ بیان کیا جا سکتا ہے، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ جی، تو اب اس میں دیکھیں کہ انسان اپنی زندگی میں طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے اور پتہ نہیں کتنے پھلوں کے ذائقوں سے اپنی زبان کو تسکین پہنچاتا ہے۔ تو ان نعمتوں کے بدلے میں جو انسان کا خالق ہے، انسان کا رب ہے، وہ تو انسان سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے۔ تو عزیز ساتھیو، بہت آسان سا شعر ہے، بس سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس شعر میں شاعر انسان کو کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایک دعوت فکر ہے۔ انسان ذرا سوچے، اپنے ارد گرد نظر دوڑائے تو پھر اسے واقعی یقین ہونے لگتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور اسی کی حمد بیان کرنی ہے۔ تو انسان سے مخاطب ہو کر شاعر یہی کہتے ہیں کہ اے انسان، اس کائنات میں اگر غور کرو تو اس میں موجود ہر چیز تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتہ دے گی،
ہر ایک چیز اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اقرار کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا ایک بے مثال اور لاجواب ہے۔ تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہمیں دکھائی دے گی۔ اس لیے انسان کا یہ فرض ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اپنی فریاد اسی سے کرے، اپنے سب دکھ سکھ اسی کے آگے بیان کرے، کیونکہ وہی ہمارا سننے والا ہے، وہی انسان کا سننے والا ہے، وہی انسان کی مشکلات کو آسان کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اگر پکارے تو یہ انسان کی ناقص العقلی بھی ہے، اور بے شک یہ بڑا شرک اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اس لیے حمد و ثنا کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو عزیز ساتھیو، یہ شعر نمبر 5 کی وضاحت تھی۔ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس تشریح کو بار بار سنیے، بار بار غور کیجئے، تو آپ کے لیے تشریح کرنا آسان ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جی شعر نمبر 6 یعنی اس نظم کے آخری شعر کی جانب۔ اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکہت ہو کے رنگ، اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکہت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکہت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ اب اس میں جو سب سے پہلے مشکل الفاظ ہیں، صنعت کہتے ہیں کاریگری کو، صنعت کسی چیز کا بنایا جانا، صنعت کاریگری۔ اسی طرح نکہت کہتے ہیں خوشبو کو، نکہت خوشبو کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نکہت یعنی خوشبو۔ اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے چاروں موسم تخلیق کیے، سردی، گرمی، بہار، خزاں، اور اس کے ساتھ پانچواں کیا ہے؟ برسات ہے۔ تو خوشبو پیدا کی، کائنات میں ہمیں ہر طرف پھیلے ہوئے رنگ دکھائی دیتے ہیں، تو یہ بکھرے مختلف رنگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تاکہ انسان ان سے لطف اندوز ہو سکے، ان کا لطف اٹھا سکے، اور پھر اپنے رب کی طرف لوٹ سکے، اپنے رب کا شکر ادا کر سکے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دیتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے موسم، یہ خوشبو، یہ رنگ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور پھر اسی کی طرف بلاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکہت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ یعنی صبح و شام کی جو سحر خیزیاں ہیں، چاہے وہ خزاں و بہار جیسے موسموں کا آنا جانا ہو، صبح و شام کا آنا جانا ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دانائی اور قدرت کے کرشمے ہیں۔ تو پودے، پھولوں کی خوشبوئیں یہ اس بات کی گواہ ہیں کہ ان کا بنانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جی، اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے اس شعر کی کہ شاعر ماہر القادری جو ہیں وہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ کسی قسم کی خوشبو ہو یا کوئی سا بھی رنگ ہو، سب اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور ہنرمندی کا نتیجہ ہے، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کیا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی خوشبو یا پھر رنگ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صنعت گری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ دنیا میں لاکھوں قسم کے، انواع و اقسام کے پھول ہیں، ہر پھول کا رنگ اور خوشبو ایک دوسرے سے ہمیں مختلف دکھائی دے گی، منفرد دکھائی دے گی، سب سے ہٹ کر، سب سے جدا۔ خزاں کا موسم ہو یا بہار کا، پتے جھڑ جائیں، پھر اس کے بعد سبزہ پھوٹ پڑتا ہے، پھر اس کے بعد پتے نکلتے ہیں، تو سب جو ہیں وہ اس کی قدرت کے کمالات ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظہر سمجھے جاتے ہیں، مظاہرات فطرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دن کو رات بناتا ہے اور رات کو پھر دن میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ سب تبدیلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ سب اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اگر غور کرنے والا ہو کوئی انسان تو ان پر غور کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جائے۔ دنیا کی ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔
تو کائنات کا ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس نے ان ساری چیزوں کو تخلیق کیا اور باقاعدہ سسٹمیٹک طریقے سے بنایا۔ ہمیں کوئی بے ترتیبی نظر نہیں آتی، کائنات کی ان تمام چیزوں میں ترتیب نظر آتی ہے، یہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ اس شعر میں تو خاص طور پر موسموں کی بات کی گئی، رنگوں کی بات کی گئی، خوشبوؤں کی بات کی گئی، لیکن اگر ہم اس کے علاوہ ہٹ کر بھی دیکھیں تو ہمیں کائنات میں، سورج چاند ستاروں میں ایک تنظیم دکھائی دیتی ہے، ایک نظم و ضبط دکھائی دیتا ہے۔ کوئی چیز جو ہے نا اپنے دائرے سے باہر نہیں ہے، تو یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ تو قدرت کا کرشمہ کسی بھی چیز میں دیکھا جا سکتا ہے، بس غور کرنے والی آنکھ چاہیے۔ تو عزیز ساتھی، یہ اس شعر کا ایک سادہ سا مفہوم ہے کہ شاعر جو ہیں وہ کائنات میں بکھرے ہوئے مختلف عناصر، مختلف مظاہر فطرت کی بات کرتے ہیں، ان کی رنگا رنگی اور رعنائیوں کو اللہ تعالیٰ کے وجود کی تائید اور تصدیق کے تناظر میں پیش کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے کائنات میں اس قدر خوبصورت چیزیں پیدا فرما دیں، خوشبو سے تعلق رکھنے والی، رنگ سے تعلق رکھنے والی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ موسموں سے تعلق رکھنے والی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف لوٹ آئے۔ سب ہیں اسی کے حکم سے دن ہو کہ رات ہو، سب ہیں اسی کے حکم سے دن ہو کہ رات ہو، شام خزاں اسی کی ہے صبح بہار بھی۔ سب ہیں اسی کے حکم سے دن ہو کہ رات ہو، شام خزاں اسی کی ہے صبح بہار بھی۔ جی عزیز ساتھی، یہ نظم حمد کے بقیہ 3 اشعار کی تشریح تھی جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھے ہوں گے، اور اس کو بار بار دیکھیے، بار بار سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نظم کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس کا مفہوم صحیح طریقے سے لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔